16ویں آیت سنیے، دوسرا پارہ۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ فرمایا یہ جو لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہیں نا، ان کو تم اپنی زبان سے بول کر مردہ مت کہو۔ ان کو مردہ بولیے مت کہو۔ اب ایک ڈگری ہے پرائمری کی اور ایک ڈگری ہے میٹرک کی۔ تگڑی ڈگری کون سی ہے؟ بولیے میٹرک والی۔ جس نے پرائمری پڑھی ہو اس کو نکما کہنے کی اجازت نہ ہو تو میٹرک والے کو کہنے کی اجازت ہوگی؟ بولیے نہیں نا۔ ایک ہے ڈگری شہادت والی اور ایک ہے ڈگری نبوت والی۔ بولیے کون سی بڑی ڈگری ہے؟ ہیں نبوت والی نا۔ جب پرائمری ڈگری جو شہادت والی ڈگری ہے اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں رب نے دی، تو جو اس سے بھی بڑی ڈگری اور اللہ کی کائنات میں بندوں کو دینے کے لیے سب سے بڑی ڈگری نبوت والی ہے، اس ڈگری والے اللہ کے پیاروں کو کیسے مردہ کہنے کی اجازت ہوگی؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ فرمایا خبردار ان کو اپنی زبان سے مردہ کیوں نہ کہیں؟ آگے جواب دیا فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اس لیے کہ یہ زندہ ہیں۔ بولیے سے کیا ہیں؟ اب بتاؤ جو صحابہ یا جو امتی حضور کے صرف اس وجہ سے دنیا سے چلے گئے کہ حضور کے دین کی خاطر لڑنا ہے، حضور کے دین کے لیے محنت کرنی، لڑتے لڑتے مارے گئے، شہید ہو گئے، جو حضور کی عزت کے لیے حضور کے دین کے لیے لڑتے رہے، مرتے رہے، شہید ہو گئے، کیا وہ مردہ ہیں؟ بل احیا، یہ وہ کیا ہیں؟ جس نبی کے نام پر مرنے والے زندہ ہیں۔ جس گھر کے پہرے دار چوکی دار اتنی شان والے ہیں تو گھر کا مالک کتنی شان والا ہوگا؟ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا بھی ہے اس اونچے سے اونچا۔ اب یہ ذرا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی ٹائم آپ کو سناؤں گا کہ لوگوں کی کتنی لمبی زبانیں ہیں بارگاہ رسالت کے بارے میں، نقل کفر، کفر نباشت۔ ہم ایسے نہیں کڑتے کہ لوگ زبانیں چلا رہے ہیں حضور کے بارے میں، سمجھ آ گئی نا؟ یہ ضرورت پیش آتی ہے تب ہم اس طرح کے موضوعات لے کر آتے ہیں۔ آپ ذرا سنیے گا۔ محمد کریم عالم دنیا سے پوچھ کر گئے، کسی نے کہا فارق دنیا، مائک کدھر ہے؟ دنیا سے جدا ہو گئے محمد۔ اس کا مائک کدھر؟ پیچھے بال فل کر لیں۔ پاک اے خنزیر جہان دا کلا دا حیات نبی جتا دے ایمان نو ڈاکا مرن والا ایک دن اسی نہ تو کچھ میں ہاں بھائی بوجھیا ثابت کر کہ محمد پاک دی عمر کتنی ہے، اللہ دے پاک رسول دی کتنی زندگی ہے۔ چھٹے جاتے کھلو کے پیٹ کٹنا تے ٹوکنا تے بکواس کرنا سوکھا ہے، مگر عدالت عالیت کھڑے ہو کے یہی زبان نال تو آکھنا ہے کہ محمد پاک کس وقت بھی دنیا میں زندہ ہے، مدینہ علی زندہ ہے، حیات نبی ہے۔ سوال تیرے اتنے ہونا ہے، اگر
زندہ ہے تو مسجد نبوی کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر زندہ ہے تو قرآن پاک بیان کیوں نہیں کرتے؟ اگر زندہ محمد پاک حضرت فاطمہ نو ہاتھ کٹ کے کیوں نہیں پھیر دیتے اب رہا؟ اگر زندہ محمد پاک تو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اگر زندہ محمد پاک جنگ سے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اگر زندہ محمد پاک ٹی وی کیوں لگے کھڑے مدینے میں؟ اگر محمد پاک زندہ ہے چوریاں کیوں پہ ہوتی؟ یہ کہہ رہے ہیں اگر نبی پاک زندہ ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھاتے، زندہ ہیں تو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے، زندہ ہیں تو مدینے میں ٹی وی کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، زندہ ہیں تو یہ کیوں نہیں؟ اس کا جواب میں نے پہلے دیا تھا۔ اب آگے یہ کہتا ہے، بس اعتبار کر لو کہ خود بتا دوں، کہتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی نبی پاک سن رہے ہیں، صلاۃ و سلام سنتے ہیں، صلاۃ و سلام سنتے ہیں، کہتا ہے یہ ڈبل کافر ایسا کہنے والا۔ آئیے ایک اور بات سنیں۔ تیرا نبی نو قبر وچ زندہ سمجھندا ہے، او صحابہ دے دشمن ہے، محمد دی عزت گل دی سمجھ آئی نہیں کہ کوئی دے جڑا نبی نو روضہ اطہر دے اندر زندہ سمجھندا ہے، سب تو بڑا کافر ہے کہ اس نے محمد دے صحابہ دے ایمان تے شک کیتا ہے۔ کہہ رہے سب سے بڑا کافر وہ ہے جو نبی پاک کو قبر میں زندہ سمجھتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ جو ہے نا مولوی، یہ اس کی شکل دیکھ لیں، اس کی ایک بات بتاتا ہوں، یہ کبیر والے کا ہے، کہاں کا ہے؟ 40 دن اس کی اپنی پارٹی کے بندے کہتے ہیں 40 دن اس کی قبر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی رہی ہے۔ ہمارے اس ملک میں اور ملتان کے علاقہ میں احمد سعید چتروڑی نامی ایک گستاخ رسول پیدا ہوا تھا جو 2 مئی 2011 کو فوت ہو چکا ہے۔ اس نے بھی رسول اللہ کی حیات طیبہ کا بڑی جو ہے وہ دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑی ڈٹھائی کے ساتھ ساری زندگی انکار کیا، اور وہ روایتیں جن میں کس نہ کس طرح سے سرکار کی عظمت کا پہلو نمایاں ہوتا تھا وہ ان کا مذاق اڑاتا رہا۔ امام بخاری جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم انسان کو اور صحیح ترین کتاب کا مذاق اڑاتا رہا، بخاری کے راویوں کو لعنتی کہتا رہا، اور اس طرح سے بڑی اور حدیث کی کتابوں کو بکواس کہتا رہا۔ بخاری شریف میں جو حدیث کی کتابیں ہیں انہیں بکواس سے تعبیر کرتا رہا۔ اور ایک روایت آتی ہے نور من نور اللہ، اس کے بارے میں بجائے اس کے علمی انداز میں بات کرتا کہ نور سے مطلب یہ ہے یا حدیث کے درجات میں اس کی یہ حیثیت ہے، یہ میں نے اپنے کانوں سے کیسٹ میں سنا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا نور من نور اللہ ہے کہ سور من سور اللہ ہے۔ استغفر اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی اتنی توہین کی ہو، محدثین کی اتنی توہین کی ہو، مرنے کے بعد مجھے بتلایا گیا کہ اس کی قبر سے بدبو بھی آ رہی ہے اور کتے کی طرح بھونکنے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سمیت کبیر والا میں اس کے مسجد کے احاطہ میں جہاں اس کی قبر بنی ہوئی ہے میں وہاں خود پہنچا، اور الحمدللہ ایک عمل بھی میرے والد محترم مولانا حسین امام بصری کے شاگرد تھے، اور اس طرح سے سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، تو ایک عمل بھی لاہوری کے ذریعے سے خاندانی طور پر ہمیں ملا ہوا ہے، وہ بھی احتیاطاً میں نے پڑھ لیا تھا۔ تو میں اللہ کے پاک کلام کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے آپ سب کو گواہ بناتے ہوئے میں یہ اظہار کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ بعض چیزیں اظہار کی جاتی ہیں، حضرت لاہوری بھی بعض چیزیں اظہار فرمایا کرتے تھے، ہم ان کے نام لینے والا ہے، ہماری نسبتیں ان بزرگوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے کانوں سے میرے ساتھیوں نے اس کی قبر سے اس کے مرنے کے دوسرے روز جو ہے کتے کی طرح بھونکنے کی آواز سنی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا گستاخ تھا اور حدیث رسول اللہ کا انکار کیا کرتا تھا، محدثین کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ نبی قبر میں زندہ نہیں، بچے جب تو کتے کی طرح قبر میں جا کے بھونکا ہے پھر دنیا نے سنا ہے، تو جب تجھے چھتر پڑے قبر میں بتا پھر تو زندہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اور سرکار تو سبحان اللہ، خدا کی قسم ہے جو بندہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کو نہیں مانتا قبر میں جا کر وہ بھی زندہ، لیکن لتر کھانا سے کس لیے زندہ؟ کہ جی سب سے بڑا گستاخ وہ ہے جو زندہ مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں، معاذ اللہ۔ توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ۔ اب یہ شہیدوں کے بارے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حضور تو سبحان اللہ۔ جنگ احد ہوئی، کون سی؟ حضور کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے نا تو منافقوں نے کہا، کیونکہ شہید ہونے والوں میں انصار بھی تھے اور منافق جو لوگ تھے ان کی انصار صحابہ سے کچھ رشتہ داریاں بھی تھیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ کاش یہ ہمارے بھائی جنگ میں نہ جاتے، ہمارے ساتھ کھڑے رہتے تو بچ جاتے، مر گئے نا، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ اللہ اس کو بیان کرتا ہے، چوتھا پارہ ہے
فرمایا الذین قالوا لإخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، منافق تھے، خود بھی گھر بیٹھے رہے اور کہتے تھے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے ہمارے بھائی اور گھروں میں ٹھہرے رہتے، جنگ کے لیے نہ جاتے تو ما قتلوا، یہ قتل نہ کیے جاتے، یہ نہ مرتے، مارے گئے نا۔ اللہ فرماتا ہے قل، محبوب آپ فرما دو، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تم جو لمبی لمبی باتیں کر رہے ہو کہ اگر یہ وہاں نہ جاتے، گھر بیٹھے رہتے، تم مرنے سے بچ جاتے، فرمایا ذرا تم خود اپنی موت کو پہلے ٹال کے دکھاؤ نا۔ انہیں بچانے کی بات کرتے ہو، پہلے اپنی تو ٹالو نا۔ اللہ کی شان، جس دن انہوں نے باتیں کی، جس دن یہ قرآن کی آیتیں آئیں، اسی دن 70 منافق بھی مر گئے۔ تو رب نے فرمایا کہ تم ذرا اپنی ٹال کے دکھاؤ جو ان کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ آگے فرمایا ان کنتم صادقین، اپنی موت ٹال کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر شہیدوں کی بات آئی تو ان کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، پہلے دوسرے پارے میں فرمایا تھا کہ انہیں زبان سے بول کر مردہ نہ کہنا، اور یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے ہیں نا، تم نے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی مت، زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا تم نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہیں، انہیں تم مردہ گمان بھی، بولو صحیح، مردہ گمان بھی مت کرنا۔ اب جو صرف شہیدوں کے بارے میں سوچ لے نہیں مردہ ہیں، زبان سے نہ بولے، صرف سوچ لے کہ مردہ ہیں، آپ بتاؤ وہ قرآن کا منکر ہے کہ نہیں؟ بولیے منکر ہے، تو وہ منکر قرآن پھر مسلمان رہے گا؟ شہید کی قبر والی زندگی میں شک کرنے والا کافر ہے، تو نبی کی شان میں شک کرنے والا، ہمیں کافر بنانے والوں ذرا تم ہمیں جواب دو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، خبردار خبردار ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا اس لیے کہ یہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی ملتا ہے، ان کو رزق بھی، یہ کیا ہیں؟ بل احیاء، زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں۔ یہ عندہ ہر جگہ پاس کے معنی میں نہیں آتا، مقبول کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ان الدین عند اللہ اسلام، دین تو کئی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ دین ہے اسلام ہے۔ تو اب اس آیت کا مطلب یہ بنا بل احیاء عند ربہم، زندہ تو کافر بھی ہے، زندہ تو منافق بھی ہے، لیکن کافر، منافق، ظالم، بے ایمان قبر میں زندہ ہے مار کھانے کے لیے، ان کی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شہید اور نبی کے وفادار اور رب کے پیارے، ان کی زندگی اللہ کو پسند بھی ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ اللہ کے بارگاہ میں زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول ہیں، اور ان کو اللہ رزق بھی عطا، بولیے، فرماتا ہے۔ یہ شہیدوں کی شانیں ہیں تو سرکار کی شانیں کون بیان کر سکتا ہے بھائی؟